ایک وفادہ پیکرمی خوب نبھائی یاری۔ معزز حاضرین، گزشتہ کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل، مناقب اور ان کی امتیازی خصوصیات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات اور آپ کے فضائل اور مناقب جس کو سننے کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں جس کا مفہوم ایک شاعر سے حضور نے فرمایا کہ میری شان میں تو بہت کچھ کہا ہے، میرے یار غار کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے، وہ بھی مجھے سنائیں۔ تو انہوں نے عربی کے اشعار جس میں خاص طور پر غار کا تذکرہ کیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے اور آپ نے اس کو اپنے کانوں سے سماعت فرمایا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام ہے عبداللہ، نام کیا ہے بھائی؟ عبداللہ، اور ان کے دو لقب ہیں، ایک صدیق اور دوسرا عتیق۔ صدیق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے معراج کی تصدیق کی ہے، نبوت کی تصدیق کی ہے، اس لیے آپ صدیق ہیں۔ اور عتیق کیوں ہیں؟ عتیق کا معنی ہے جہنم سے آزاد ہونا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مجمع میں فرمایا تھا کہ میرا ابو بکر یہ زمین کے اوپر چلتا پھرتا جنتی ہے اور اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، اور یہ لقب بھی ان کو دربار رسالت سے ملا ہے عتیق کا، کہ یہ جہنم سے آزاد ہے۔ تو میرے محترم سامعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام کیا بتایا آپ کو؟ عبداللہ۔ یہ یاد رکھنا، لقب کیا ہے؟ لقب صدیق اور عتیق، اور کنیت کیا ہے؟ ابو بکر۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان مبارک جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک تعریف عین عبادت ہے اور ایک تعریف کبیرہ گناہ ہے، اور میں نے اس کا فرق آپ کو بتایا ہے۔ لوگوں نے ایک جملہ یاد کر رکھا ہے جی، منہ پہ تعریف جو ہے نا جی غلط ہے، منہ پہ تعریف ہو جاتی ہے جی۔ بھی منہ پہ تعریف کرنا عبادت ہے اگر تعریف صحیح ہو، اور یہ روایت بھی موجود ہے کہ اگر کوئی تمہارے منہ پہ تعریف کرے تو مٹی اس کے منہ کے اندر ڈال دو، کوئی شک نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے، کس تعریف سے منع فرمایا اور کون سی تعریف عبادت ہے؟ دو جملوں میں سمجھ لیں۔ جو تعریف چاپلوسی پہ، خوشامد پہ مشتمل ہو وہ حرام ہے، اور جو تعریف ایمان میں زیادتی کر دے وہ تعریف عین عبادت ہے۔ اب خوشامدی لوگ تعریفیں کرتے ہیں جی، واہ جی واہ کیا بات ہے جی، کیا ایسے ہیں ایسے ہیں جی، تیرے جیسا چودھری کوئی نہیں، تیرے جیسا سخی کوئی نہیں، فلاں کوئی نہیں۔ یہ سب کام نکلوانے کے لیے تعریفیں ہوتی ہیں، یہ چاپلوسی ہے اور یہ حرام ہے، اور انہی کے متعلق کہا گیا کہ مٹی کی چٹکی لو اور ان کے منہ کے اندر ڈال دو۔ اچھا، آج تک کسی نے ڈالی ہے؟ مزے لے لے کے سنتے ہیں، مزے لے لے کے میری تعریف ہو رہی ہے بڑی، حالانکہ اپنا پتہ تو خود ہی ہے کہ تم ہمارے کیا کرتوت ہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے یا نہیں؟ اگر کوئی آپ کو تہجد گزار کہے اور آپ خوش ہو رہے ہوں، تو پڑھی ہے نماز نہیں ہے کبھی، اور آپ کو کہہ رہے ہیں تہجد گزار، تو خوش ہو رہے ہیں جھوٹی تعریفوں کے اوپر۔ یہ بیماری تو ہمارے سیاستدانوں کی تھی اور آ گئی ہمارے اندر بھی، ووٹروں کے اندر بھی آ گئی، ہماری تعریفیں کرو جی۔
تو میرے محترم سامعین، یہ جو خوشامد ہے یہ حرام ہے۔ ہاں، کسی کی نیکی کی تعریف جس سے دوسروں کو بھی نیکی کی توفیق مل جائے، جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، ایسی تعریف عین عبادت ہے۔ اب حضور فرما رہے ہیں جنتی دیکھنا ہو تو میرے ابو بکر کو دیکھو، تاکہ جتنے لوگ ہیں وہ بھی کوشش کریں اس مقام تک پہنچنے کی۔ کیا ایسا عمل کیا ہے، کس طرح اللہ اس کے رسول کا اللہ کو خوش کیا، اس کے محبوب کا دل خوش کیا ہے کہ حضور کی زبان مبارک سے یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ ہم بھی کوشش کریں ایسے عمل کی۔ اور عشرہ مبشرہ یعنی 10 وہ صحابہ کرام جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی اور بتایا گیا کہ اگر آج کے بعد یہ نیکی کریں گے تو نامہ اعمال میں ڈبل ہے، اور اگر گناہ بھی کریں گے تو نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ انہیں کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، 10 وہ صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت سنائی گئی، اور ان میں پہلا نمبر ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے محترم سامعین، یہ وہ امتیازی